وال اسٹریٹ ایک ایسی جگہ جس کا نام سن کر بڑے بڑے انویسٹرز کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ جاتی ہے، جس کی تاریخ میں جانے کتنی تباہیاں درج ہیں، لیکن یہ واقعہ وال اسٹریٹ کی تاریخ کے سب سے بڑے ڈیزاسٹرز میں سے ایک تھا۔ ایم ایف گلوبل، ایک کمپنی جسے کبھی گلوبل فائنینشل پاور ہاؤس سمجھا جاتا تھا، راتوں رات بکھر گئی اور ساتھ ہی اپنے کلائنٹس کے $1.6 بلین بھی لے ڈوبی۔ یہ ایک ایسی کمپنی کی کہانی ہے جس کا خواب ملکوں کی معیشت کو سہارا دینا تھا، لیکن پھر ایسے اچانک تباہ ہوئی کہ آنے والی کمپنیز کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ یہ کہانی 1980 کی دہائی میں شروع ہوتی ہے، جب ایم ایف گلوبل، جسے پہلے مین فائنینشل کے نام سے جانا جاتا تھا، مین گروپ کا حصہ تھا، جو ایک برٹش کموڈٹیز ٹریڈنگ فرم تھی جس کی بنیاد 1783 میں رکھی گئی تھی۔ ابتدا میں یہ فرم چینی کی تجارت کرتی تھی، لیکن گزرتی صدیوں کے دوران مین گروپ نے دیگر شعبوں میں بھی قدم رکھا۔ 1980 کی دہائی تک پہنچتے کمپنی فیوچر بروکریج میں قدم رکھ چکی تھی، جس کے تحت مختلف کموڈٹیز کی خرید و فروخت کے سودے کروائے جاتے تھے۔ 2000 کی دہائی میں ایم ایف گلوبل تیزی سے ترقی کر رہی تھی اور اپنے کاروبار کو دنیا بھر کی منڈیوں میں پھیلا رہی تھی۔ یہ فرم ایگریکلچر کموڈٹیز سے لے کر اسٹاک انڈیکسز تک ہر چیز کا لین دین کر رہی تھی اور اپنے کلائنٹس کو کلیئرنگ اور ایگزیکیوشن سروسز بھی فراہم کرتی تھی۔ اس سب کے چلتے 2007 میں ایم ایف گلوبل کو مین گروپ سے الگ کر دیا گیا اور اب یہ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں ایک پبلک ٹریڈنگ کمپنی کے طور پر کام کرنے لگی، جس سے اس کمپنی کے لیے ایک نیا دور شروع ہوا۔ 2010 میں ایم ایف گلوبل نے ایک اسٹریٹجکلی بولڈ سٹیپ اٹھایا۔ کمپنی کے بورڈز نے جان کورزین کو سی ای او یعنی چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کیا، جو کہ پہلے گولڈمین سیکس کے سی ای او اور نیو جرسی کے گورنر اور سینیٹر رہ چکے تھے۔ جان کورزین ایک رسک ٹیکر انسان تھے اور خطروں سے کھیلنا ان کی سرشت میں تھا۔ وہ اس سے پہلے گولڈمین سیکس کے سی ای او رہ چکے تھے اور ان کی جارحانہ تجارتی حکمت عملی وال اسٹریٹ میں زبان زد عام تھی۔ جان کورزین کی ایم ایف گلوبل میں آمد کو بہت سے لوگ ایک نیا موڑ سمجھتے تھے۔ ان کے سالوں کے تجربے اور واشنگٹن ڈی سی میں تعلقات کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو یقین تھا کہ وہ کمپنی کو نئی بلندیوں تک لے کر جائیں گے، مگر کورزین کے خواب اور بھی بڑے تھے۔ انہوں نے ایم ایف گلوبل کو ایک بروکریج فرم سے سرمایہ کاری بینک یعنی انویسٹمنٹ بینک میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کورزین نے فرم کو ہدایت کی کہ اس وقت یورو زون یورپی ساورن ڈیٹ کرائسس کا شکار ہے، تو ان سے اپنی شرائط پر یورو بونڈز خریدے جائیں، جس سے شدید مالی بحران کے شکار یورپی ممالک کی معیشت کو سہارا ملے گا اور ایم ایف گلوبل کو اربوں ڈالر کا منافع۔ یونان، پرتگال، اسپین، یہ وہ ممالک تھے جو ایم ایف گلوبل کی خطرناک حکمت عملی کا سینٹر پوائنٹ تھے ان دنوں۔ جان کورزین کا خیال تھا کہ اس وقت مشکل وقت میں یورپی یونین یورپ کی ڈوبتی ہوئی معیشتوں کو سہارا دے گا، جس سے بانڈز کی قدر میں اضافہ ہوگا، اور اس اسٹریٹجی کے چلتے ایم ایف گلوبل نے بہت زیادہ قرض لے لیا اور پھر اپنے کسٹمرز کے اکاؤنٹ سے بھی فنڈز کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہاں کہانی مزید پیچیدہ ہوتی ہے۔ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جیسے کہ ایم ایف گلوبل پر لازم ہے کہ وہ اپنے فنڈز اور کسٹمرز کے فنڈز کو علیحدہ علیحدہ رکھیں، لیکن یہاں ایک ریگولیٹری لوپ ہول تھا۔ کمپنیاں کسٹمرز کے فنڈ کو ریپ ٹو میچورٹی ٹریڈ میں کولیٹرل کے طور پر استعمال کر سکتی تھیں۔ یہ ایک طرح کا شارٹ ٹرم لون ہوتا ہے جس کی ضمانت لانگ ٹرم ایسٹ سے ہوتی ہے، جیسے کہ اس کیس میں یورپی بانڈز تھے۔ ایم ایف گلوبل نے اپنی لیکوڈیٹی کو برقرار رکھنے اور اپنی لیوریج ٹریڈز کو فنڈ کرنے کے لیے کسٹمرز کے فنڈ کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ اگرچہ یہ کچھ حالات میں قانونی تھا،
لیکن جس طرح ایم ایف گلوبل بے دریغ ان فنڈز کا استعمال کر رہی تھی اس کا آخری نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اکتوبر 2011 تک یہ حکمت عملی ناکام ہو چکی تھی۔ یورپی بانڈز نے وہ کارکردگی نہیں دکھائی تھی جس کی کورزین نے امید کی تھی، اور اب ایم ایف گلوبل $6 بلین سے بھی زیادہ کے خطرے میں تھا۔ فرم کی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور زیادہ کولیٹرل کا مطالبہ کرنے لگے۔ فائنینشیل مارکیٹ تیزی سے اپنی قدر کھونے لگی اور اب ایم ایف گلوبل کو لیکوڈیٹی برقرار رکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ یہاں تک ایم ایف گلوبل شدید مالی بحران کا شکار ہو چکا تھا۔ اندرونی طور پر کمپنی میں بحران کا عالم تھا اور کورزین کمپنی کو بچانے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا، مگر وقت بہت کم تھا، اور اس تمام کے چلتے وہ وقت آ ہی گیا جب 31 اکتوبر 2011 کو ایم ایف گلوبل نے بینکرپسی کی درخواست دائر کر دی، جو کہ امریکی تاریخ کے 8ویں بڑی دیوالیہ پن میں شمار ہوتی ہے۔ ایم ایف گلوبل کے کولیپس کے بعد ایک اور خوفناک حقیقت سامنے آئی کہ کسٹمرز کے $1.6 بلین یعنی $1.6 ارب کی رقم غائب ہو چکی تھی۔ کسان، تاجر اور عام لوگ جنہوں نے ایم ایف گلوبل پر بھروسہ کیا تھا اپنی جمع پونجی کھو بیٹھے تھے۔ بہت سارے کسٹمرز کا کہنا تھا کہ ہمیں نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی بار کمپنی کو فون کیا ہے، اپنی رقم کے بارے میں مطالبہ کیا ہے، مگر ان کے پاس اس بات کو کوئی جواب نہیں ہے، یہاں تک کہ کوئی تسلی بھی نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رقم کہاں گئی؟ تحقیقات سے پتہ چلا کہ کمپنی نے گاہکوں کے فنڈز کا استعمال یورپی قرضوں میں اپنی شرائط کو پورا کرنے کے لیے کیا تھا، جو مالیاتی ضوابط یعنی فائنینشیل ریگولیشنز کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ مگر یہ $1.6 بلین کی رقم کہاں گئی، اس کا پتہ لگانا ایک چیلنج ثابت ہو رہا تھا۔ ایم ایف گلوبل کے کولیپس کے بعد بڑے پیمانے پر تحقیقات شروع ہو گئیں۔ دسمبر 2011 میں جان کورزائن کو کانگریس کے سامنے طلب کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں نہیں معلوم گاہکوں کے فنڈز کہاں ہیں، اور نہ ہی انہوں نے کوئی قانون جان بوجھ کر توڑا ہے۔ مگر بہت سے لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ کورزائن سچ بول رہا ہے۔ اگر یہ وہی شخص تھا جس کی اگریسو قسم کی اسٹریٹجیز کی وجہ سے کمپنی بینکرپسی کا شکار ہوئی تھی، اگرچہ کچھ مڈل لیول اور لو لیول سٹاف کو قصوروار پایا گیا اور کمپنی کو تقریباً $100 ملین کا یعنی $100 ملین کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا، لیکن اس سب کے چلتے کورزین خود کو کرمنل چارجز سے بچا گئے۔ آج تک جان کورزائن ایک متنازع شخصیت ہیں۔ ایم ایف گلوبل کے خاتمے اور کسٹمر فنڈز کے غائب ہونے کے باوجود ان پر کبھی کسی بھی طرح کا کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ $1.6 بلین کی رقم کا صرف کچھ حصہ ہی برآمد ہو پایا، اور اس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے کلائنٹس کے کروڑوں ڈوب گئے جو آج تک برآمد نہیں ہو سکے۔ ایم ایف گلوبل کے خاتمے نے فائنینشیل ورلڈ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت تھا کہ حد سے زیادہ خطرہ اور خود اعتمادی ریگولیٹری پرنسپلز کو خاطر میں نہ لانا کتنے بڑے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایم ایف گلوبل کے فیلئر کے بعد فائنینشیل ریگولیشنز میں سختی لائی گئی، جس میں کسٹمرز کے فنڈ کے استعمال پر مزید سخت قوانین شامل کیے گئے۔ مگر اب بھی سوال کیا جاتا ہے کہ آیا یہ نظام اتنا مضبوط ہے کہ مستقبل میں ایسی تباہیوں کی روک تھام کر سکے؟ ایم ایف گلوبل کبھی فائنینشیل ورلڈ میں ایک رسپیکٹڈ نام تھا، مگر لالچ اور بے جا رسک ٹیکنگ نے اسے تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ $1.6 بلین جو غائب ہوئے تھے جزوی طور پر بازیاب تو ہو گئے، مگر ایک فائنینشیل جائنٹ کی تباہی کی کہانی ہمیشہ کے لیے وال اسٹریٹ کی تاریخ میں ایک وارننگ بن کر پھرتی رہے گی۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید فائنینشیل اور بزنس سٹوریز آپ تک پہنچ سکیں۔ کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ کیا آپ کے خیال میں ایم ایف گلوبل کیس میں انصاف ہوا یا مزید کچھ اور کیا جانا چاہیے تھا۔